میں گزارش کرتا ہوں انتہائی متحرک، قابل اور محترم ہر محاذ میں اقبال کی افکار کی ترویج و اشاعت میں شب و روز مصروف عمل میری مراد اقبال اکادمی پاکستان کے ڈائریکٹر محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، بھرپور تعلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب، تمغہ امتیاز جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر مریم عرفان صاحبہ، نامور بین الاقوامی اقبال شناس جناب ڈاکٹر عارف خان صاحب، ڈاکٹر ناہید اسماعیل صاحبہ، ڈاکٹر شمیم صاحبہ، ڈاکٹر محترمہ سمیرہ صاحبہ اور محترمہ اقرا صاحبہ، اور جملہ دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مشکور ہوں ہمارے اساتذہ نے ہمیں ٹائم دیا اور بلکہ ایک طرح سے ملت کا جو امانت ان کے کندھوں پہ تھا، بار گراں، اس کو اتارنے اور یوتھ تک پہنچانے کا ایک بہترین موقع بھی ملا ان کو۔ یہ ہماری صدا صرف اس حال تک نہیں رہے گی، یہ جو اقبال اکیڈمی پاکستان کے مختلف انٹرنیٹ سورسز اور ایپس اور سوشل میڈیا لنکس اور مختلف ہمارے چینل جو ہے، اس وقت الحمدللہ پروفیسر صاحب 40 ملین پلس ویورشپ ہے ہماری، تو یہ شرق و غرب تک یہ صدا پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بلکہ جملہ جو میرے مقالہ نگاران نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا، قومی تعمیر نو اور فکر اقبال، تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ میں آپ سے صرف 1 منٹ کا وقفہ چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب کو ریسیو کر کے۔ محترم حاضرین کرام، آج کے ہمارے اس سیمینار میں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت محترم جناب اورنگزیب خان کھجی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹا، آپ نے لندن سے پروفیسر ڈاکٹر عارف خان صاحب کی گفتگو کو سنا، جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحب علی ساجد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح مشرق و مغرب کے درمیان اس وقت جو تہذیبی تصادم بپا ہے اور جو قومی تعمیر نو کے اپرچونٹیز ہے، اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب جناب اورنگزیب خان کھچی صاحب، ہم جب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ تبرکاً ہم ان کو اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے فنکشنز میں تشریف لاتے ہیں بچیوں کی حوصلہ افزائی کے خاطر، اور اس طرح کی سرگرمیوں میں سر پچھلے موقع پہ آپ تشریف لائے تھے، ہمارے بچیوں کے درمیان جو کمپٹیشن ہوئے تھے، آپ نے خصوصی انعامات کا جو اعلان فرمایا تھا اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اور یہ قومی تعمیر نو کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، یہ عصر حاضر، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے، علی ساجد صاحب نے اشارہ کیا کہ تخیلاتی حقائق سے گزر کے زمینی حقائق تک کا فاصلہ ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے، تو اس کو عملاً ثابت کرنے کے لیے وہ اقبال کے فنی محاسن، عروض، بحور، کلام، علم البیان، وہ تو دیگر امور ہے، مگر عصر حاضر کے ساتھ اس کی لنکیجز کیا ہے؟
دور حاضر میں حکیم الامت کے کن معجون اکثیر اور کشتوں سے ہم اس ملت مرحومہ کو حیات نو بخش سکتے ہیں. اور ایسے وقت میں جب بین الاقوامی سطح پہ جب آپ کے خلاف منظم پروپیگنڈے کیے جا رہے ہو، لیکن آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ اس وقت عالمی صلحگر ہے. آپ عالمی صلح، دنیا جہان کے توجہ آپ پہ مرکوز ہے، اور آپ اس وقت عالمی صلح گر کے طور پہ شرق و غرب، علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اس وقت عالم انسانیت پہ جو خونین شب طاری ہے، جو دنیا ہماری چھوٹی سی خاکی دنیا جو جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتی، اس میں جو مشکلات بپا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کمیونزم کے فعال اور کیپٹلزم کے عروج اور یہ عروج و زوال دنیا کے گلوبل پولیٹیکل سسٹم پہ تفصیل سے نکات اسٹیٹسٹیکلی اور ایتھنٹک ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے. مجھے امید ہے ان سے آپ کو بصیرت حاصل ہوئی ہوگی، کیونکہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اب علم ہمہ ویرانہ شد زی چنگیزی افرنگ. یہ افرنگ کے پالیسیوں کی وجہ سے دنیا تو ایک کنڈر بن جائے گی، 100 سال پہلے علامہ صاحب نے فرمایا تھا، مگر معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے حرم کے پاسباں اٹھیے اور جہاں کی تعمیر کرے. یہ جو جہاں کی تعمیر ہے، رنگ و بو سے، رنگ، نسل، جغرافیہ اور ثقافت سے گزر کے، علامہ صاحب نے جو فرمایا تھا کہ اکولولا تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تھا بخا کے بخارا و سمرقند. یہ جو ویژن ہے، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، رحمت للعالمین، یہ افاقیت کا ویژن، قرآن معرفت للعالمین، حضور رحمت للعالمین. اقبال مفسر قرآن اور عاشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ اس آفاقی نظریے کو لے کے عالمی نظریات کو جوڑ رہے ہیں، اور آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین پہ خدا کا خلیفہ، وہ منصب آپ کو یاد دلا رہا ہے. بیٹا آپ کی زندگی کی طلوع ہے، کئی کامیابیاں آپ کے منتظر ہے، کئی اعزازات اور میڈل اپنے شانوں کو تلاش کر رہے کہ ہم کہاں سج جائے، کئی میڈلز منتظر ہے کہ ہم کن سینوں کا زینت بنے، یہ آپ کے منتظر ہے. تاج سر تاج کا محتاج نہیں ہوتا، تاج سروں کے محتاج ہوتے ہیں، اور وہ سر آپ کے پاس ہے. آپ نے قوموں کی قیادت کرنی ہے. خدا نے آپ کو داخلی اور خارجی مشکلات کے باوجود یہ جو اپرچونٹی دی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی بصیرت افروز نکات کے ساتھ آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ اس اپرچونٹی سے کما حقہ مستفید ہونے کی ضرورت ہے. جس انداز پہ علامہ صاحب نے تہران کو عالم مشرق کا جنیوا قرار دیا تھا، یہ وقت عام پہنچا ہے کہ وہ اپلائیڈ اقبالیات، 20ویں صدی نظریاتی اقبال کی صدی تھی، 21ویں صدی اپلائیڈ اقبالیات کی صدی ہے. مجسم اقبال کے نظریات کو جن اقوام نے سینے سے لگایا وہ آپ کے سامنے ہیں، جو بے تیغ بھی لڑتے ہیں، وہ جو نہ ان کو شمشیر پہ، علامہ صاحب نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان آول طاؤس و رباب آخر. خدا کا کرم ہے کہ پوری اسلامی امہ میں آپ کے پاس شمشیر و سنان ہے، آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے. بعین ہی اقبال کی صورت میں آپ فکری ایٹمی اثاثے سے خدا نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، اور دوسری طرف آپ کی اسٹریٹجک امپورٹنس، بحیرہ عرب سے لے کے سینٹرل ایشیا کے تک جانے کا جو قلب میں، ایشیا کے قلب میں آپ کا وجود، خدا کی طرف سے ایک بہترین اشارہ ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا میسج عمومی انسانوں کے لیے تھا، اقبال کے نظریات جس کی بنیاد پہ یہ مملکت معرض وجود میں آیا. آپ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ رائٹ کو دیکھیں، سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی سارے ایک صف میں محمود و ایاز کھڑے رہتے ہیں. دوسری سائڈ پہ دیکھیں کتنے آپ حرم شریف جائے، مشرق و مغرب کے کالے گورے مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک ہی اللہ اکبر سے سجدریز ہوتے ہیں. ایک ہی احترام آدمیت آپ نے دیکھنی ہو، اسلام کا پرتو دیکھنا ہو، آپ کے پاس وہ میسج موجود ہے. میں آخر میں اپنے تمام پروفیسر صاحبان کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنے ٹائم سے ہمیں نوازا، اور خصوصاً کچی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. اورنگزیب خان کچی صاحب درویش صفت آدمی ہے، اور خدا نے ان کو فکری انکساری کے ساتھ ساتھ جو انسانی اعجاز سے مزین فرمایا ہے. ہر وقت ہم نے جب بھی کوئی کام لے کے ہم گئے ہیں، کوئی پروپوزل لے کے گئے، ہر وقت ہم نے کچی صاحب کو لبیک کہتے ہوئے دیکھا ہے، پایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں سرپرستی فرماتے ہیں. بیٹا آخری ایک اقبال کے کلام کا 15,000 اشعار پہ مشتمل مجموعہ ہے، اقبال کے منظوم متون. ان میں 6,000 اشعار اردو میں ہیں، 9,000 اشعار فارسی میں ہیں. اب چونکہ ہمارے اجداد نے اس خطے سے کالونیل سسٹم کے ایما پہ خلافت عثمانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ملت کفریہ نے وہ سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز کے درمیان اسلامک امہ کا جو سب کنٹیننٹ ہے اور ادھر فارس کی جو تہذیب ہے، یہ ہب ہے. اس ہب کی زبان دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی. علامہ نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے فارسی کا میڈیم اپنایا تھا. 9,000 اشعار علامہ کے فارسی میں ہے، اور ہمارے اجداد نے انگریزوں کے بیک جنبش قلم فارسی کے جنازے کو کندھا دیا تھا. اب ذرا ہمارے منسٹر صاحب کی دوراندیشی اور فراست دیکھیے. پچھلے سال ایک میٹنگ میں مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اقبال کے کلام کا آسان اردو ترجمہ لوگوں تک پہنچائے. آپ یقین جانیے بظاہر کہنے کو تو ایک سادہ سی بات تھی، مگر اس کی دور رس نتائج ہے بیٹا. یہ 9,000 اشعار میں ہر شعر بہرے بے کراں ہے. اس سے مستفید ہونے کے لیے، اس کے مفاہیم سے آگاہ و آشنا ہونے کے لیے، ہماری یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے ہم نے وہ کام، حالانکہ اقبال اکیڈمی نے وقتاً فوقتاً اقبال کے مختلف مجموعوں کے اردو تراجم شائع کیے تھے، مگر جب ہم نے نئے انداز سے علامہ صاحب کے کلیات جو اکیڈمی نے شائع کیے، وہ عبدالحمید پروین رقم کے خطاطی سے علامہ صاحب کی حیات میں وہ مرتب ہوئے تھے. جب منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، یہ ناچیز، اور ادارہ فروغ اردو کے ہیڈ ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب جو تہران سے PhD ہے اور فارسی پہ ماشاءاللہ ید طولا رکھتے ہیں فی زمانہ. تو ان کے درمیان ہماری جو میٹنگز ہوئے، ان میٹنگز میں یہ طے پایا کہ ہم موجودہ جدید ترین فونٹس جو رسم الخط کے ہے فارسی کے، جو اس وقت ایران میں بھی مستعمل ہے، رائج ہے، اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں بھی مستعمل ہے، ہم نستعلیق سے ہٹا کے خط نسخ میں اس کو کنورٹ کر کے جدید ترین، تاکہ نظروں کی جو انسیت ہے ان کے لیے اجنبیت کا احساس نہ ہو، جمالیاتی ذوق بھی برقرار ہو اور معنوی ابلاغ بھی ہو ریڈر پہ. ہم نے وہ کام شروع کیا. اب الحمدللہ مجھے امید ہے کہ جو ہی ہمیں انشاءاللہ بجٹ کے معاملات ہمیں کچھ فنڈ ملے گا تو کام ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب کے پاس آخری 2-4 مجموعے ہیں جو پروف ریڈنگ کے مراحل میں ہیں، تاکہ فارسی کے نوک پلک ابھی جو ایران کے رہبر انقلاب شہید ہوئے ان کے زیر مطالعہ رہا، اور اقبال کے فارسی کلیات پہ ان کا ایک فصیح و بلیغ
خطبہ ہے ستارہ شرق جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، وہ تو فنا فی الاقبال تھے. اور اسی طرح انشاءاللہ العزیز یہ جو آپ کو اقبال کے فارسی کلام کے ہم چاہ رہے ہیں کہ کلیات کو الگ شائع کرے اور ایک ایک مجموعہ اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، جاوید نامہ، پس چھ باید کرد اے اقوام شرق. 100 سال پہلے علامہ صاحب نے آپ کو رہنمائی دی ہے کہ مشرق کی قوموں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو اردو میں آپ کی سمجھ کی زبان میں آپ کو ملے گی. تو یہ کریڈٹ اس مرد قلندر کو جائے گی جنہوں نے اس کام کے لیے ہمیں مبعوث فرمایا.